اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدیہ مسلم جماعت کے قرآن و سنت پر مبنی مضبوط اور ناقابل تردید دلائل کا جواب نہ دے سکنے کے باعث علماء نے ریاستی جبر و طاقت کے ذریعے پہلے احمدیہ مسلم جماعت کو آئینی طور پر غیر مسلم قرار دلوایا، اور پھر جب اس سے بھی ان کا مقصد حل نہ ہوا تو قانونی طور پر اس کی نشر و اشاعت، تبلیغ، بلکہ خود کو مسلمان کہنے اور کسی بھی اسلامی شعار کو استعمال کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے بعد میدان خالی پا کر علماء نے یک طرفہ طور پر عوام کے ذہنوں اور دلوں کو احمدیہ مسلم جماعت کے خلاف زہریلے اور نفرت آمیز پروپیگنڈے سے بھرنا شروع کر دیا، ہمارا موقف سننے اور پیش کرنے سے منع کر دیا، اور وہ تمام بنیادی انسانی حقوق جو مذہب کے بارے میں آئین ریاست کے تمام شہریوں کو بلا تفریق مذہب، رنگ، نسل اور قوم فراہم کرتا بلکہ ضمانت دیتا ہے، وہ چھین لیے گئے۔ جیسا کہ فیض صاحب نے اس صورتحال کے بارے میں کہا ہے کہ ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد۔ جو غیر اسلامی غیر قرآنی عقائد لوگوں پر اس یک طرفہ پروپیگنڈے کے ذریعے ٹھونسے جا رہے ہیں اور جنہیں اسلام کی بنیاد قرار دیا جا رہا ہے، ان میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس عقیدے کا اتنا شور مچایا گیا ہے کہ لوگ پورا دین فراموش کر کے اب یہی سمجھنے لگ گئے ہیں کہ سارا دین، سارا اسلام صرف یہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ نہ صرف دار اسلام سے خارج، کافر اور مرتد ہے، بلکہ واجب القتل ہے۔ حالانکہ مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب لکھ چکے ہیں کہ آخری نبی ہونے میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آیت خاتم النبیین کے غلط معنی کر کے اپنے خود ساختہ معنی کے ثبوت میں چند احادیث پیش کی جاتی ہیں، اور اس بات پر اصرار کیا جاتا ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے ہیں، لہٰذا کسی اور کی ضرورت نہیں ہو سکتی کہ ان معنوں کے خلاف کوئی اور معنی کرے، اور جو ایسا کرے وہ کافر ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرتبی اور زمانی لحاظ سے آخری نبی ماننے والے ان کے بعد آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے قائل ہیں، اور جب ان کی توجہ اس بات کی طرف دلائی جاتی ہے کہ وہ مرتبی لحاظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مقام و مرتبے کے حامل ہیں، لیکن زمانی لحاظ سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی قرار پاتے ہیں، تو غیر احمدی حضرات اس کی تعویل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بنائے گئے تھے، اس لیے نبوت ملنے اور نبی بنائے جانے کے اعتبار سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ زمین پر آنے، فوت ہونے اور دفن ہونے والے آخری نبی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی بنتے ہیں۔ اس طرح ختم نبوت دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کی ویب سائٹ پر اگر نزول عیسیٰ علیہ السلام ہوا تو آخری نبی کون کے زیر عنوان لکھا ہے، اگر کسی شخص کے 4 بیٹے ہوں تو آخری وہ کہلائے گا جو پیدائش میں آخری ہے، یعنی چوتھا بیٹا۔ اب اگر تیسرا بیٹا چوتھے سے بعد میں بھی فوت ہوا تو بھی آخری چوتھا ہی رہے گا جو کہ پیدائش میں آخری ہے، لیکن اگر چوتھے کے بعد ایک اور بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو چوتھا بیٹا آخری نہیں رہتا بلکہ 5واں آخری بن جائے گا۔ اس طرح اگر 5ویں کے بعد ایک اور بیٹا پیدا ہو جائے تو 5واں بیٹا آخری نہیں رہے گا بلکہ 6واں آخری بن جائے گا۔ اس مثال میں یہ علماء آخری بیٹا محض پیدا ہونے کے سلسلے میں مراد لے رہے ہیں، لیکن اس بیٹے کو جو سب سے آخر میں فوت ہوگا مرنے کے لحاظ سے سب سے آخری ہوگا۔ لہٰذا غیر احمدی علماء ختم نبوت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا ہونے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات پانے کے لحاظ سے آخری نبی مانتے ہیں۔ ہم پر غصہ کیا جاتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت خاتم النبیین کی تشریح کے خلاف کیسے کوئی تشریح کر سکتے ہیں، اور جب خود انہوں نے اپنے آپ کو آخری نبی قرار دیا ہے تو ہم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک حقیقت رکھنا چاہتا ہوں
کہ جس بات کا الزام احمدیہ مسلم جماعت پر لگایا جاتا ہے وہی بات خود غیر احمدی حضرات پر صادق آتی ہے، یعنی وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح کے خلاف اپنا خود ساختہ اور من گھڑت عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی وہی بات ہے کہ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ اور وہ حقیقت یہ ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی قرار دیا ہے۔ یہ احادیث نہ صرف یہ کہ متعدد اور مستند کتب احادیث میں مذکور ہیں، بلکہ غیر احمدی علماء نے اپنی کتب میں ان احادیث کو بطور استدلال پیش کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان احادیث کی صحت یعنی ان کے درست ہونے کا وہ اقرار کرتے ہیں، لیکن عوام کے سامنے انہیں پیش نہیں کرتے۔ اور اس طرح یہود و نصارہ کے عمل یکتمون الحق کا یعنی حق کو چھپانا کی پیروی کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو پورا کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے کے مسلمان یہود و نصارہ کے اس طرح مشابہ ہو جائیں گے جیسے ہاتھ ہاتھ کے مشابہ ہوتا ہے اور قدم قدم کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ احادیث جیسے میں نے عرض کیا کہ متعدد کتب احادیث میں موجود ہیں۔ یہ سب سے پہلے آپ کے سامنے حوالہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ کا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کیفا تہلک امتن انا اولھا و عیسی ابن مریم آخرھا، کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں ہوں اور جس کے آخر میں عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی امت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے۔ یہ حدیث جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک سے زیادہ جگہ پہ پیش کی گئی ہے، اور اس کے سارے صفحات کی تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو حدیث ہے وہ اور بھی کتابوں میں ہے، یعنی مشکات المصابیح میں ہے، المستدرک علی الصحیحین للحاکم، کنز العمال اور البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان، اور جمع الفوائد میں ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ حدیث خود غیر احمدی علماء ہمارے خلاف جو کتابیں لکھتے ہیں اس میں بھی پیش کرتے ہیں۔ مثلا یہ محمدیہ پاکٹ بک کا حوالہ ہے آپ کے سامنے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر مفتی رفیع عثمانی صاحب کی کتاب علامات قیامت اور نزول مسیح، جو اصل میں انور شاہ کشمیری صاحب کی ایک کتاب ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، اس کا اردو ترجمہ ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنے حاشیے وغیرہ لگائے ہیں۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اور یہ حوالے دیکھ کر آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ ختم نبوت کے نام پر علماء انہیں آپ سب کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور احمدیہ مسلم جماعت کے خلاف اس قدر شور مچانے اور نفرت آمیز اور زہر آلود یک طرفہ پروپیگنڈا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ اس بات کا یقین کر لیں کہ جو کچھ علماء کہہ رہے ہیں وہی حتمی اور قطعی طور پر درست ہے، اور ختم نبوت کی سوائے اس کے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ایسا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس کی دوسری کوئی تشریح نہیں ہے، اور اس بات سے اختلاف رکھنے والا کافر، مرتد، قابل نفرت بلکہ واجب القتل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور تمام لوگوں کو حق بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگ سمجھ جائیں کہ یہ علماء ان کو دین کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، باتیں چھپاتے ہیں، اور جو اصل بات ہے وہ سامنے نہیں رکھتے، اور ہمیں یہ کہتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اور آپ کی آیات کی تشریح سے کیسے مختلف کوئی عقیدہ رکھ سکتے ہیں، حالانکہ ان کا اپنا یہ حال ہے کہ جیسے میں نے یہ پیش کی ہیں حدیث، اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کہہ رہے ہیں، اور آپ ان کی اس تشریح کے برخلاف خود ان کو آخری نبی کہہ رہے ہیں۔ تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ بات کس کی مانی جائے گی، آپ کی یا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو حق بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔